بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما كان اللہ لیعذبہم، میں اپنے ان بندوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا وہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس موضوع میں آپ کو دو ایسے اعمال بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کو ختم کرنے والے ہیں اور ان کی رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ نمبر 1، استغفار، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ہم انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دیتے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے گویا کہ وہ ایسے شخص کی طرح جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ان کو وہ گناہ دکھائے جائیں گے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لیتا ہے گویا کہ وہ اس انسان کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو سورۃ النصر کی وہ آیت بتاتا ہوں جس میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک، اے میرے محبوب پیغمبر میری تسبیح کے ساتھ میری حمد بھی بیان کیجئے، واستغفر، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے رب سے بخشش بھی طلب کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، تمام انبیاء اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں اے میرے پیغمبر اپنے پروردگار سے بخشش طلب کیجئے۔ دراصل میرے محترم دوستو، اس میں امت کے لیے تعلیم ہے، امت کو یہ درس اور سبق ہے کہ انہیں بھی چاہیے وہ کثرت کے ساتھ اس اعمال کو کرتے رہیں، یعنی اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، جو انسان استغفار کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بڑی سے بڑی تنگی سے نکال دیتے ہیں اور اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، فرمایا جو دوسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ختم کرنے والا، اس کی ناراضگی کو ختم کرنے والا، فرمایا وہ صدقہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کی بھی مثال حدیث کے اندر موجود ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی ازواج مطہرات یعنی میری اور تمام مومنین اور مومنات کی مائیں ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں فرمایا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ ملاقات کرے گی، فرمایا جس کی ہتھیلی سب سے بڑی ہوگی۔ چنانچہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہم نے ایک دوسرے کی ہتھیلیوں کو ناپنا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں ان میں جو سب سے بڑی ہتھیلی تھی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں ام المساکین کہا جاتا تھا، یعنی مساکین کی ہمدرد اور خیر خواہ اور مدد کرنے والی تھی۔ فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا تو ہم تمام ازواج مطہرات یہ بات سمجھ گئی ہاتھ کی ہتھیلی کے لمبا ہونے سے، بڑا ہونے سے مراد ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں بلکہ سخاوت اور فیاضی کا ہونا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صفت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔
تو ازواج مطہرات سمجھ گئی اس سے مراد سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو آئیں آج سے عزم کرتے ہیں کہ جو جتنا بھی ہو سکا، جو کچھ بھی ہو سکا، دن میں یا ہفتے میں جیسی ترتیب بن سکی مناسب طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں گے۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار کے لیے بھی وقت مقرر کریں گے، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے پروردگار سے باتیں کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم ان 2 اعمال کو کرنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کے اسباب بھی پیدا وما علینا۔